بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا۔ اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے، دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اس پر میں نے انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ، موٹا، سر کے بال مڑے ہوئے اور دائنی آنکھ سے کانا تھا۔ اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس سے شکل صورت میں ابن قطان بہت زیادہ مشابہ تھا۔ ظاہری نے کہا کہ یہ قبیلہ خنزا کا ایک شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء الاتی بھائیوں کی طرح ہے اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انبیاء علیہ السلام الاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اور ابراہیم بن تمام نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقب نے، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یاسر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ان سے دریافت فرمایا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انصاری نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو اچھی طرح ادب سکھلائے اور پوری طور پر اسے دین کی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور وہ شخص جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان لایا تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے، اور وہ غلام جو اپنے رب کا بھی ڈر رکھتا ہے اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اسے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے صحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
میں کہوں گا یہ تو میرے صحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبید صالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آیت العزیز الحکیم تک محمد بن یوسف نے بیان کیا۔ ابو عبداللہ سے روایت ہے اور ان سے قبیصہ نے بیان کیا کہ وہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کفر اختیار کیا تھا اور جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ بھی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا مفہوم سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اس روایت کی مطابقت عقیل اور اوزاعی نے کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈی پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھا دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اس زمانے میں ہو تو اسے اس میں گننا چاہیے جو آگ ہوگی، کیونکہ وہ نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔